علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں کھڑے ہیں نا تو فرعون نے سوال پوچھا، قال فمن ربکما یا موسیٰ، تم دونوں موسیٰ اور ہارون کا رب ہے کون، اس کی حقیقت بیان کرو، یعنی اس کی ذات کو ہمارے سامنے بیان کرو، صفات کا نہیں پوچھ رہا۔ حضرت موسیٰ جواب میں کہہ رہے ہیں الذی احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی، اس کی صفات بیان کرنا شروع کر دی، اللہ کی ذات کو بیان نہیں کیا جا رہا، کیونکہ فرعون تھا شرارتی۔ ذات پہ جب سوالات کیے جائیں گے نا تو جو ایتھیس لوگ جیسے اللہ کی ذات کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں نا، وہ ہے کہاں، اگر آپ کہیں گے عرش پر ہے تو کیسے بیٹھا ہوا ہے، مکان لازم آ رہا ہے، جسم لازم آ رہا ہے، اگر آپ کہیں گے بھائی وہ ایک بہت ہی طاقتور ذات ہے، ٹھیک ہے نا، تو طاقت کہاں سے ملتی ہے، وہ 10 قسم کے فالتو قسم کے سوالات شروع ہو جائیں گے، اور اس سے وہ کہاں جائے گا خدا کے انکار کی طرف، جبکہ حضرت موسیٰ دلائل دے رہے ہیں خدا کے وجود کی، تو صفات بیان کر رہے ہیں۔ فرعون کہہ رہے ہیں من، کون ہے رب؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا، جواب کا حاصل یہ تھا کہ تو اتنا گھننا جو بن رہا ہے نا، یہ گھننا بننے کی ضرورت نہیں ہے، الذی احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی، اس رب کی بات کر رہا ہوں جس نے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا اور اسے اس کی نیچر کے راستے پر چلا دیا۔ یعنی کائنات میں جو ایک مینجمنٹ ہے نا، جو جس ذات نے مینجمنٹ یہ رکھی ہے اس کی بات کر رہا ہوں میں، یعنی اس میں خود بخود اشارہ کر دیا اس صفت میں کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ کائنات بغیر کسی خالق کے بنی ہو اور بغیر کسی خالق کے چل رہی ہو، یعنی اتنی زبردست مینجمنٹ جس ذات نے کی ہے وہ ظاہر ہے تو نے تو نہیں کی ہے، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ خود بخود ہو، کوئی ہے، اسی کی بات کر رہا ہوں۔ اب وہ کہاں ہے، کیسا ہے، کیا ہے، اس بحث میں پڑھنے کی ہمیں ضرورت ہے ہی نہیں۔ جو ہمارا مدعا تھا کہ کوئی ہے، بس یہ ثابت ہو گیا کہ کوئی نہ کوئی ہے۔ فرعون ادھر چالاکیاں کر رہا ہے گھنا بن بن کے نا، گھنا پتہ ہے کسے کہتے ہیں، اسے پتہ ہے کہ میرا سوال غلط ہے، لیکن حضرت موسیٰ کیا کر رہے ہیں، حضرت موسیٰ پورے دماغ کے ساتھ، پورے یعنی بیداری کے ساتھ جو ہے نا اس کی چالاکیوں کو سمجھ رہے ہیں۔ اور پھر فرعون نے تو ایک سوال پوچھا تھا نا، من ربکما یا موسیٰ، تو اس کے جواب میں حضرت موسیٰ نے پوری تقریر کر دی۔ ایک جب سوال ہاں یا نہ میں ہوتا ہے، ڈیفینیشن ہوتی ہے، تو ڈیفینیشن کے الفاظ لگے بندے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ارے بھائی کوئی پوچھے کہ آپ سے، لوگ سائنس میں پڑھتے رہتے ہیں نا، اس کی کیا ڈیفینیشن ہے، تو وہی آپ اٹ از کالڈ نیوٹنز لا کہہ دیتے ہیں نا، آپ پیچھے ایک جملہ ہوتا ہے، درمیان میں ایک جملہ ہوتا ہے، وہ کالڈ لگا دو ہر جگہ، ایک یا دو سطروں میں ڈیفینیشن آ جاتی ہے۔ تو فرعون نے بھی ڈیفینیشن پوچھی کہ خدا کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو ایک لائن میں آ جانی چاہیے تھی، حضرت موسیٰ نے ایسا نہیں کیا، ایک تو پوری تقریر شروع کر دی کہ مجھے اپنی یہ فرعون جو ہے نا کم بخت، یہ بولنے نہیں دے گا، اس کو پتا ہے کہ میں بولا، یعنی موسیٰ جتنا بولیں گے کیونکہ حق ان کے ساتھ ہے تو میری مارکیٹ ویلیو کم، میری دعوت کم، تو الٹے سوال پوچھ کے ان کو الجھاؤ۔ اور حضرت موسیٰ موقع کی تلاش میں ہے کہ یہ مجھے بولنے نہیں دے گا اور میں نے بولنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا، تو حضرت موسیٰ نے پوری تقریر شروع کر دی۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، پہلے تو کیا کہا، احسن کل شیء خلقا، جس نے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا۔ اتفاق سے بنی ہوئی چیزیں بہترین انداز سے نہیں بنتی، دھماکوں کے ساتھ کائنات اگر وجود میں آتی اتنی خوبصورت نہیں ہوتی، انسان کسی دھماکے اور بندر کی پیدائش ہوتی تو اتنا خوبصورت، اتنا حسین، اتنا ذہین نہیں ہوتا۔ بندر اتفاق سے اگر انسان بنا ہوتا نا، جیسے ڈارون کہتا ہے، اتفاق سے ایسی چیزیں نہیں آتی۔ لیپ ٹاپ اتفاق سے آیا ہے، گھڑی اتفاق سے وجود میں آئی ہے، نہیں آ رہی سمجھ؟ یہ ٹوپی جو آپ نے سر پہ پہنی ہوئی ہے یہ اتفاق سے بنی ہے، کوئی چیز جس میں مینجمنٹ ہو اتفاق سے وجود میں نہیں آتی۔
یہ کمال ہے. یہ چائنا کی ٹوپی جو سب سے تھکی ہوئی ٹوپی ہوتی ہے, یہ خود سے وجود میں نہیں آئی. جس کھوپڑی پہ یہ رکھی ہوئی ہے وہ پورا مغز, پوری کھوپڑی, اس کے اندر 2 آنکھیں, اس کے اندر 2 کان, زبان, ناک, پھر دانتوں کا پورا ایک سسٹم, اور زبان میں چکھنے کی صلاحیت, ناک میں سونگھنے کی صلاحیت, کانوں میں سننے کی صلاحیت. ابے یہ ڈیزائن خود سے وجود میں نہیں آ سکتا. ان صفات کے ساتھ یہ ڈیزائن کیسے وجود میں آ سکتا ہے؟ اس لیے جب بھی اللہ کی بات ہوگی, اللہ کی صفات جو اللہ کے کام ہے نا, ان کو بیان کیا جائے گا. اور ایتھیسٹ کی کوشش ہوتی ہے اللہ کی ذات میں گھسنے کی, جو ہماری عقل سے بالا تر ہے. ہم اللہ کی ذات کو ڈیفائن کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ ہماری عقل سے بالا تر ہے. لیکن ہماری عقل میں یہ چیز آتی ہے کہ یہ چیزیں خود بخود نہیں بن سکتی. تو حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا؟ احسن کل شیء خلقہ. فرعون تو اتنا گھنا بن کے پوچھ رہا ہے کہ کون ہے رب, جیسے تجھے پتہ ہی نہیں ہے. وہی تو ہے جس نے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا اور بنا کے چھوڑا نہیں ہے. ثم ہدا, پھر اس کائنات کو ایک ترتیب پہ ڈال دیا ہے. ہر چیز, سورج مشرق سے نکل کے مغرب میں غروب, پھر مشرق سے نکل کے, یہ ایک سیٹنگ ہے یا نہیں ہے؟ ابے گاڑی کی گراریاں جو گھومتی ہے کسی میکینک نے فٹ کی ہوتی ہے نا, کوئی چیز خود بخود گھوم رہی ہے, یہ کیسے ممکن ہے بھائی؟ کون سی چیز اس کو گھما رہی ہے, کس اسپیڈ سے گھما اس اسپیڈ میں بڑی مسئلے ہیں. زمین جس اسپیڈ سے گھوم رہی ہے, اگر اسپیڈ ہلکی ہو جائے نا, سال لمبا ہو جائے گا اور ہم سب لمبے ہو جائیں گے. پھر یاد رکھو, سارے موسموں کی سیٹنگ آؤٹ, موسم کی سیٹنگ آؤٹ ہونے سے پورے سسٹم کی سیٹنگ آؤٹ, اور ہم زمین سے آؤٹ, سب لمبے ہو جائیں گے. زمین کو جو 23 ڈگری جھکایا ہے, زمین جو ہے نا سیدھی نہیں ہے, تھوڑی سی کیا ہے, جھکی ہوئی. اس جھکنے سے موسم بن رہے ہیں. یہ ذرا زیادہ جھک جاتی, موسموں کا جو تناسب ہے وہ بہت خطرناک ہو جاتا. کم جھک جاتی, ایک ہی جیسے موسم رہتے, تو پوری زمین آباد نہیں ہو سکتی تھی. ہر چیز میں یار, آپ کسی چیز کو ایک ترتیب سے جھکاتے ہو اور آپ کو پتا چل رہا ہے اس سے بہتر سیٹنگ ہو نہیں سکتی, تو اس کا مطلب یہ خود بخود نہیں ہوئی ہے. ملحد اور ایتھیسٹ جھوٹ بولتے ہیں, الو بنا رہے ہیں, بے عقلی کی باتیں کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم عقل پرست ہیں. بھائی آپ کے پاس عقل کے علاوہ سب کچھ ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موقع ملا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو فرعون کے دربار میں تقریر کی ہے, ایسے آسان انداز میں. ایتھیسٹ آپ کو الجھاتا ہے سائنس میں, صحیح ہے نا, سائنسی تھیوری میں. عام طور پر لوگوں نے وہ سائنسی تھیوریز نہیں پڑھی ہوئی ہوتی, وہ بھرم میں آ جاتے ہیں, یار اس کے پاس تو نیوٹن کی پوری کتابیں پڑھی ہوئی, اس نے, اس کو تو وہ سائنسدان جو کائنات کیسے بنی اس پہ ریسرچ ہے, ان کی تقریریں اس کو زبانی یاد ہیں. بھائی جان, جو کامن سینس کی باتیں ہوتی ہیں نا, اس کے لیے کسی سائنس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں کہتا ہوں چائنا کی ٹوپی خود نہیں بن سکتی. جس کھوپڑی پر ٹوپی ہے, کسی سائنسدان کے باپ سے اس کا جواب لے کر آئے, یہ کھوپڑی کیسے بن گئی, صحیح ہے نا. 2 اور 2 4 کی طرح جو چیزیں واضح ہیں, اس میں تھوڑی. ایک سائنسدان آپ سے کہہ رہا ہے کہ پانی پینے سے پیاس بجھتی ہے, آپ کہیں بھائی جی اپنی تحقیق کیا رکھو الگ. ہر پاگل سے پاگل تجربہ کر کے دیکھ لے گا کہ جب پانی پیو تو کیا ہوتا ہے. یہ تو کامن سینس کی چیزیں ہیں. اب آپ ایک نئی ریسرچ مارکیٹ میں لے کر آئے کہ ایک سائنسدان پیدا ہوا, اس نے کتاب کے صفحہ نمبر فلاں میں انگلش میں 6 سطروں کی عبارت کہ پانی پینے سے نہیں بجھتی, ایکچولی وہ کسی اور چیز سے بجھتی ہے. بولو بھائی تو اپنی تحقیق بکری کو کھلا دے. اپنی تحقیق کس کو کھلا دے؟ بکری کو. یہ خام خامے بھرم بازیوں والی باتیں ہیں. جو بدیہی چیزیں ہیں ان کو نظری بنانا, ان کو یعنی ایسا بنانا جیسے اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے. یہ وسوسہ ہے نا جس کے سے اللہ نے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے کہا, یہ بس میں تقریر کر کے اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. فرعون نے کہا مر ربکم, کون ہے بھائی, اس کو ڈیفائن کرو. تو 2 لفظوں میں ڈیفینیشن ہو سکتی تھی. حضرت موسیٰ نے صفات بیان شروع کر دی کہ تو گھنا بن کے ایسے کہہ رہے جیسے تیرے کو کچھ پتا ہے ہی نہیں. احسن کل شیء خلقہ ثم ہدا الذی جعل لکم الارض مہدا, جس نے زمین کو بچھونا بنا دیا. زمین کے علاوہ کوئی جگہ انسان کے لیے قابل رہائش نہیں ہے, تو یہ ایسی بن گئی انسان کے رہنے کے قابل, ہر لحاظ سے سوٹیبل, موسم کے لحاظ سے, بارشوں کے لحاظ سے, ہواؤں کے لحاظ سے, پہاڑوں کے لحاظ سے, زمین کے لحاظ سے. کتنی زمین ایسی ہونی چاہیے جس میں پیداوار اگ سکے,
اللہ کو پتہ ہے نا کتنی آبادی آئے گی تو اتنی زمین قابل کاشت ہونی چاہیے, اتنی میں پہاڑ ہونے چاہیے تاکہ ان کا بیلنس برقرار رہے, اتنا پانی ہونا چاہیے, اتنی خشکی ہونی چاہیے. پانی زیادہ ہوتا خشکی کم ہوتی اور بارشیں برستی سارے بہہ کے مر چکے ہوتے. پانی کم ہوتا خشکی زیادہ ہوتی بارشوں کا ریشو کم ہو جاتا. جو زمین کی ریکوائرمنٹ ہے پوری ہر لحاظ سے تو مہد بنایا. وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا, اور زمین کو ایسا بنایا کہ اس میں اللہ نے راستے قدرتی طور پہ رکھ دیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے. تبھی دنیا میں ہر جگہ آبادی ہے کیونکہ پوری زمین کو آباد کرنا ہے. ایسا نہیں بنایا کہ ایک انسان دوسری جگہ پہنچ ہی نہ سکے. کچھ جگہوں پہ مشکل سے پہنچتا ہے, کچھ جگہوں پہ آسانی سے. میں حیران ہوتا ہوں, پہاڑوں پہ بسیں چلتی ہیں, ان پہاڑوں پہ راستے ہیں, نہیں بھی ہوں گے تو ایسا ہے کہ بنایا جا سکتا ہے راستہ ہر جگہ. وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. اب موسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے ہیں, اور آسمان سے اس نے پانی برسایا, بارشوں کا سسٹم جس نے بنایا. اب دیکھو حضرت موسیٰ کی تقریر چل رہی ہے, اور تقریر کے دوران حضرت موسیٰ قرآن حضرت موسیٰ کی تقریر کو بیان کر رہا ہے. ان کی جو اسپیچ تھی نا فرعون کے محل میں, اس کو قرآن بیان کر رہا ہے. اب قرآن کا انداز دیکھو. قرآن کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ اللہ, سارے صیغے غائب کے استعمال ہو رہے ہیں نا. ارے فرسٹ پرسن, سیکنڈ پرسن, تھرڈ پرسن آپ نے انگلش میں پڑھا ہوگا نا. فرسٹ پرسن آئی وی, سیکنڈ پرسن یو, تھرڈ پرسن ہی شی اٹ اور دے یا کوئی نیم, یہ تھرڈ پرسن ہوتا ہے نا. تو حضرت موسیٰ فرسٹ پرسن ہے, فرعون سیکنڈ پرسن, اللہ کی ذات یہاں پر اس کے لیے تھرڈ پرسن والی ضمیریں استعمال ہوں گی نا. یار کیا ہو گیا, سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا بھائی. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے, ہونا یہ چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ قرآن نقل کر رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے موسیٰ نے کہا وہ اللہ, تو بالکل وہ کا لفظ استعمال ہونا چاہیے. میں کا لفظ یہاں استعمال ہونا 100% غلط ہے. وہ اللہ جس نے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا, وہ اللہ جس نے ہر چیز کو اس کی نیچر پہ چلا دیا, وہ اللہ جس نے آسمان سے پانی برسایا. آگے الفاظ ہیں فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ, پھر ہم نے اس پانی سے لاکھوں کروڑوں قسم کے نباتات پیدا کر دیے. تو یہ ہم درمیان میں کہاں سے آ گیا؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں. بات چل رہی ہے اس اللہ کی, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلام نقل ہو رہا ہے, اور ابھی سینٹینس کمپلیٹ بھی نہیں ہوا, اسی سینٹینس میں اللہ تعالیٰ وہ سے کس پر آ گئے؟ ہم پر آ گئے. بظاہر یہ گرامر کے لحاظ سے, اصول کے لحاظ سے یہ کلام 100% غلط ہے بظاہر, کہ بات وہ کی ہو رہی ہے, ہم کہاں سے آ گئے؟ موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑی کیا. یہ نہیں آ رہی بات. ہائے ہائے ہائے, کیسے جب تک سوال کھوپڑی میں نہیں آئے گا نا جواب کا مزہ نہیں آئے گا. اور جواب میں کیسے سمجھاؤں, میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ اس کلام میں جو اللہ نے لذت رکھی ہے نا, اور جو مزہ رکھا ہے اس اسٹائل میں, اس انداز میں, وہ مزہ آپ کو کیسے ٹرانسفر کروں میں. قرآن جو ہے نا عربی گرامر کے قاعدوں کو سائڈ پہ رکھ دیتا ہے, ٹھیک ہے نا. قرآن وہ لب و لہجہ استعمال کرتا ہے جو بلاغت والا ہو. تو موسیٰ علیہ السلام کا کلام قرآن نقل کر رہا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے پوچھا, گھنا بن کے پوچھا نا, گھننے کے الفاظ قرآن میں نہیں ہے, میں بتا رہا ہوں, کیونکہ اسٹائل سے لگ رہا تھا فرعون ایسے بن رہا ہے جیسے کمبخت کو کچھ پتا ہے ہی نہیں, کہ پتہ نہیں کون سا رب ہے. تو اس نے ٹیکنیکل سوال کر کے نا, تاکہ لوگ پیچیدگی میں پڑ جائے. اب ہم جیسے بے وقوف ہوتے وہاں پہ نا, تو ہم فوراً اللہ کی ذات کو ڈیفائن کرنا شروع کر دیتے. تو ظاہر ہے کون ڈیفائن کر سکتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا الذی, وہ ذات. تو اب کون سا جملہ استعمال, اور ہی سیڈ دیٹ ہی واز گوئنگ, اس نے کہا تھا کہ وہ کیا رہا ہے. سارے ہی تھرڈ پرسن کی جو ضمیریں ہیں وہ استعمال ہو رہی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا الذی, وہ اللہ, احسنا, احسنا بھی صیغہ واحد مذکر غائب ہے, ضربہ کی طرح, اکرما کی طرح. جو عربی گرامر سیکھ رہے ہیں نا مجھ سے تفسیر میں, ان کو سمجھ میں آئے گا. اس نے, وہ اللہ کہ اس نے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا, اس نے ہر چیز کو اس کے راستے پہ چلا دیا. آیت ختم. پھر آیت ہو رہی ہے
الذی انزل من السماء ماء، وہ اللہ جس نے آسمان سے پانی اتارا. ابھی جملہ سینٹنس کمپلیٹ نہیں ہوا. فاخرجنا، اور ہم نے پھر اس سے طرح طرح کے نباتات پیدا کر دیے. ارے بھائی جب بات وہ ہو رہی ہے تو پھر اس نے پیدا کر دیے ہونا چاہیے نا. اور اگر ہم ہی کرنا ہے تو شروع سے اللہ ہم کو لے کے چل رہے ہوتے کہ میں نے ہر چیز کو بہترین انداز سے پیدا کیا, میں نے ہر چیز کو اس کی فطرت کے راستے پہ چلایا. موسیٰ نے میرے بارے میں یہ بتایا کہ میں نے آسمان سے, یہ اسٹائل ہونا چاہیے تھا نا, یہ انداز ہونا چاہیے تھا. یا تو یہ والا ہوتا یا وہ والا ہوتا. یہ کہ آدھا یہ والا اور آدھا وہ والا, یہ بات عقلچ نہیں آندی. لیکن یہ بات بڑی جاندار ہے. اصل میں اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے میری جب صفات بیان کی ہیں تو گویا مجھے اتنا جوش آ رہا ہے کہ اب میں موسیٰ کو درمیان سے نکال رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, اب میں خود کلام کر رہا ہوں تم سے. نہیں آ رہی بات, یہ بلاغت ہوتی ہے, بلاغت. ہاں میں مثال دے رہا تھا کہ میں نے سلیم کو بھیجا. ابے یار اپنی مثال نہیں, چلو اپنی جھوٹ موٹ کی بھی چلتی ہے نا, مثال دے رہے ہیں, کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تھوڑی ہے. میں نے سلیم کو بھیجا کہ وسیم کے سامنے میرے کارنامے بیان کرو. آپ گئے, آپ نے وسیم کو بتایا کہ مفتی صاحب نے یہ بھی کیا, مفتی صاحب نے یہ بھی کیا, مفتی صاحب نے یہ بھی کیا, اور پوری رپورٹ مجھے لا کے پیش کر دی کہ میں نے آپ کے بارے میں یہ رپورٹ پیش کی ہے. اب میں ستار بھائی کو بتا رہا ہوں کہ یار سلیم نے میرے بارے میں یہ رپورٹ پیش کی, سلیم نے میرے بارے میں کہا کہ مفتی صاحب نے یہ بھی کیا, یہ بھی کیا. اب مجھے اتنا جوش آنے لگا, یار میں نے تو بڑے کمالات کیے. اب میں سلیم کو درمیان سے ہٹا کے کہوں گا, ڈائریکٹ آ جاؤں گا, میں نے یہ بھی کیا, میں نے یہ بھی کیا. بھائی اس کو ہٹاؤ درمیان سے, ٹھیک ہے نا. یہ غائب کے صیغے استعمال ہو رہے ہیں. اب اللہ ڈائریکٹ ہم سے, ڈائریکٹ اللہ کا لنک ہو گیا ہے کہ فرعون کو ایک طرف رکھو, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام کیا تھا وہ کر لیا. اب اللہ قرآن میں ہم سے ڈائریکٹ خطاب کر رہا ہے کہ تم بھی تو دیکھو میں کیا کیا کر رہا ہوں. فرعون کو تو ایک طرف رکھو, موسیٰ اور فرعون کی جو کنورسیشن ہوئی ہے وہ ایک طرف رکھو, تم بھی تو اس قرآن کو پڑھ رہے ہو, تم بھی تو دیکھ رہے ہو. تو اللہ خود آ گیا درمیان سے حضرت موسیٰ اور فرعون کے واقعے کو, گویا حقیقت میں تو نہیں, یعنی انداز ایسا ہے, بلاغت میں حقیقت تھوڑی ہوتی ہے. تو اللہ نے فرمایا, موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں الذی احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی, وہ اللہ جس نے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا اور پھر اس کو اس کی نیچر پہ چلا دیا. انزل من السماء ماء, وہ اللہ جس میں آسمان سے پانی برسایا. اللہ کہتے ہیں اب موسیٰ اور فرعون کے واقعے کو ایک طرف رکھو. فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى, پھر اس پانی سے ہم نے کیسے طرح طرح کے تمہارے لیے نباتات نکالے. اس پانی, مٹی اور گوبر کے ملاپ سے خربوزہ پیدا ہو رہا ہے, تربوز پیدا ہو رہا ہے, انار پیدا ہو رہا ہے, انگور پیدا ہو رہا ہے. ان کی آپس میں کوئی مناسبت نہیں ہے. سنوان وغیر سنوان یسقى بماء واحد, ایک پانی ہے, ایک مٹی ہے, ایک گوبر ہے, اس کے ملاپ سے اگنے والی چیزوں میں کتنا ڈفرینٹ ہے, ان کے کلر میں, ان کے ذائقوں میں اور ان کی خصوصیات میں, سب مٹی سے پیدا ہو رہی ہیں. آپ زمین کھود کے دیکھو, نہ تربوز کا رنگ, نہ تربوز کا ذائقہ, نہ آم کا رنگ, نہ آم کا ذائقہ, نہ پپیتے کا رنگ, نہ پپیتے کا ذائقہ, نہ ناریل کا رنگ, نہ ناریل کا ذائقہ. ناریل پیدا ہو رہا ہے سمندر کے کنارے کڑوی ترین زمین میں, اور جب تک کڑواہٹ نمک اس کو نہ ملے اگتا نہیں ہے. سمندر کی بیکار ہوا نہ ملے تو اگتا نہیں ہے. اگنے کے بعد مٹھاس دیکھو اس کا, پانی میں نمک کے علاوہ سب کچھ ملے گا آپ کو. ایسا میٹھا پانی ہوتا ہے اس کا, کیسا زبردست پانی ہوتا ہے اس کا. کہاں سے پانی جذب کر کے وہ نمک کو سائڈ پہ رکھ رہا ہے اور اپنے اندر اس پانی کو لے کر آ رہا ہے. کیوں اللہ تعالیٰ اگر سمندر کے کنارے یہ کڑوا ناریل پیدا کرتے تو سمندری لوگ کہتے اللہ ادھر بھی کڑواہٹ ادھر بھی کڑواہٹ, تو نے ہمارے رزق کا انتظام سمندر کے کنارے نہیں کیا. اللہ کہتا سمندر کے کنارے بھی لوگوں کو میں نے زندگی دینی ہے, ان کو ایسا مشروب پلاؤں گا تم نیسلے اور یہ جو کمپنی ہے نا ان کو بھول جاؤ گے. ناریل توڑ کے دیکھو کیا نکلتا ہے اس کے اندر سے. تو اللہ اب درمیان میں جیسے جیسے اللہ کی قدرت اوپر جا رہی ہے نا, اللہ خود درمیان میں آ گئے. فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى, اور آگے فرمایا کلوا ورعوا انعامکم, رج کے خود بھی کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی کھلاؤ, پھر ان جانوروں کو خود کھا جاؤ, اس سے گوشت ملے گا تمہیں. کلوا ورعوا انعامکم, اب اللہ خطاب بھی کر رہے ہیں
کلو کھاؤ ورعو انعامکم. اب کھانے پر تو فوکس کیا ہوا ہے بھائی, ایتھیس بھی دبا کے پھوڑتا ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا, کلو ورعو انعامکم, کھاؤ اور اپنے چوپایوں کو بھی کھلاؤ. آگے اللہ نے فرمایا ان فی ذلک لآیات لأولی النہی, اس بات میں عقل مندوں کے لیے بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں. منہا خلقناکم, اسی مٹی جس سے میں خربوزے, انار, انگور اور تربوز اور پھل پیدا کر رہا ہوں نا, اللہ فرماتے ہیں اسی سے تجھے بھی بنایا ہے میں نے. یہ بھی عجیب بات ہے یار, مٹی ہے. ممکن ہے کوئی کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا مٹی سے انسان کو بنایا. انسان کی جو اجزائے ترکیبی ہے نا, میڈیکل سائنس کہتی ہے وہ تمام وہ چیزیں جو کہاں ہوتی ہے, مٹی میں ہوتی. ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں آئرن کی کمی ہو گئی ہے, کہتے ہیں نا, تو آئرن کہاں ہوتا ہے, بولتے کیوں نہیں بھائی مٹی میں ہوتا ہے. خربوزے, انار, انگور سب مٹی سے بن رہے ہیں نا, تو انسان بھی تو یہی سے بنا ہے. کہتے ہیں کہ کیلشیم کی کمی ہے, تو یہ سب چیزیں تو زمین کی ہیں, مٹی کی ہیں. تو اللہ نے فرمایا منہا خلق. اب بھی اللہ یہ نہیں کہہ رہے موسیٰ نے یہ کہا کہ اس اللہ نے مٹی سے بنایا, اب اللہ خود آ گئے درمیان میں. منہا خلقناکم, اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا. تمہاری عقل نہیں مانتی لیکن دیکھ رہے ہو تو مان رہے ہو, ورنہ کھوپڑی میں یہ بات آنے والی نہیں ہے. سائنس بھی اس لیے مانتی ہے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ, اور اسی مٹی میں دوبارہ مٹی بنا دیتے ہیں. عقل میں آنے والی نہیں ہے. سائنس اس لیے مانتی ہے کہ صبح شام دیکھ رہے ہیں, دیکھ کے ریسرچ کیے تو مانا ہے کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے, بلکہ ہوگا. اور آگے اللہ نے فرمایا دو چیزیں دکھا دی ہیں تمہیں تو مان لیتے ہو, ایک چیز ہمارے کہنے سے مان لو. وہ کیا ہے, وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى, اسی سے دوبارہ تمہیں زندہ کر کے کھڑا کر دیں گے تمہیں. اب اس پہ لوگ کہتے ہیں اٹ ازنٹ پاسبل, عقل میں نہیں آتی یہ بات. او بھائی وہ بھی عقل میں نہیں آتی, لیکن اللہ نے دکھا دیا تو آ رہی ہے. عقل میں عقل صحیح استعمال ہوگی تو آپ کہو گے کہ جس اللہ نے مٹی سے بنا کے مٹی کر دیا وہ دوبارہ مٹی سے کھڑا کر سکتا ہے ہمیں بنا کے. اور عقل شہوت پرستی سے مغلوب ہوگی, زنا کرنا چاہتے ہو, شراب پینا چاہتے ہو, والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا چاہتے ہو, نکاح کے بغیر زندگی گزار کے عورت سے ناجائز تعلقات قائم کرنا چاہتے ہو, عیاشیوں میں ٹائم گزارنا چاہتے ہو, تو یہ شہوت والی جو عقل ہے نا یہ تمہیں یہی سمجھائے گی بھائی مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں, کیونکہ میڈیکلی اس کا کوئی پروف نہیں ہے کہ مٹی کے بعد دوبارہ زندہ کیسے ہو, تاکہ آپ کے لیے عیاشی کا دروازہ کھل جائے. بات آ رہی ہے